العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله على الكاذبين. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بندہ ناچیز محمد یوسف علی چشتی الحسنی والحسین جناب کے سامنے آج انشاءاللہ العزیز امام علیہ سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے استاد مکرم مولانا عبد القادر بدایونی رحمہ اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ سنانا چاہتا ہوں. یہ وہ ہیں مولانا عبد القادر بدایونی جن کے بارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا کہ اے احمد رضا بتاؤ کہ تم کن پر اعتماد کرتے ہو اصول اور فروع میں؟ امام علیہ سنت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہندوستان میں صرف دو آدمی ہیں جن پر میں اعتماد کرتا ہوں. ایک آپ نے اپنے والد صاحب کا نام لیا مولانا نقی علی خان، دوسرا مولانا عبد القادر بدایونی سرکار کا نام لیا. الٹ پلٹ کا بادشاہ بنگالی بابا اینڈ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے پابند ہیں. دنیا میں بہت بڑے جھوٹے دغاباز آدمی ہم نے دیکھے ہیں، لیکن حضرت اور کی شان سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے. آپ سب پر مقام بلند رہ گئے، جھوٹوں میں، مکاریوں میں، کذب بیانیوں میں. آپ کا نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی اصول ہے جس کے تحت آپ چلیں. مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کے باپ نے جب دخول کیا وہ بھی بے اصول طریقے سے ہوا، جب آپ کی پیدائش ہوئی وہ بھی بے اصول طریقے سے ہوئی، اور آپ نے جو مذہب اپنایا ہوا ہے وہ بھی بے اصول ہے. دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو ماننے والے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کا دور سے بھی امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی تعلق نہیں. یہ دعویٰ ہے، اس پر دلیل دیکھیے. میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسئلہ خضاب میں شدت فرمائی ہے اور حرمت کے حکم آپ نے لگایا ہے. آپ نے فرمایا کالا خضاب لانے والا بوڑھا کواں ہے؟ اگر تو اعلیٰ حضرت کا پابند ہے تو اعلیٰ حضرت سے اختلاف کیوں کرتا ہے؟ جب اعلیٰ حضرت نے حرمت کا حکم لگا دیا، مسئلہ خضاب میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے حرمت کا حکم لگا دیا، تو اب کیوں دوسرے اماموں کے فتوے پیش کرتا ہے؟ کیا تو اعلیٰ حضرت سے بڑا امام بننے کی کوشش کرتا ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت کو پتہ نہیں کہ امام ابو الہیثم سمرقندی نے فلاں لکھ دیا، فلاں امام نے فلاں لکھ دیا؟ کیا تو اعلیٰ حضرت سے پہلے آیا کہ بعد میں آیا؟ کیا اعلیٰ حضرت کو ان اماموں کا پتہ نہیں تھا؟ معلوم ہوا تیرا اعلیٰ حضرت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں. دوسری بات، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ تصویر اور ویڈیو کے معاملے میں حرمت کا حکم لگاتے ہیں. تو جگہ جگہ پر ویڈیو اور تصویریں کھنچواتا ہے، کہاں تو اعلیٰ حضرت کا پابند ہے؟ تیرا اعلیٰ حضرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جھوٹا آدمی ہے، کذب بیانی کرتا ہے تو. دوسرا تیرا دعویٰ ہے کہ میں پیر مہر علی شاہ صاحب آپ پر بھی اعتماد رکھتا ہوں، میں ان کی ہر بات کو مانتا ہوں، حالانکہ تو ان کا بھی پابند نہیں. تصویہ کے اندر پیر مہر علی شاہ صاحب نے امام ابن جوزی کے بارے میں فرمایا، امام ابن جوزی جو ہیں یہ صحیح اور غیر صحیح کا فرق نہیں کرتے، ان کی بات کوئی معتبر بات نہیں ہے. تو ابن جوزی کے حوالے دیتا ہے. اب تو پیر مہر علی شاہ صاحب بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، تو دعویٰ تو کرتا ہے کہ میں پیر مہر علی شاہ صاحب کا پابند ہوں، لیکن ان کی بات نہیں مانتا. جب پیر مہر علی شاہ صاحب کے بارے امام ابن جوزی کی بات حجت نہیں تو ان کی بات کو کیوں حجت بناتا ہے؟ تو پیر مہر علی شاہ صاحب بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے. لو جی، اب میں جو فتویٰ دینا چاہتا ہوں مولانا عبد القادر بدایونی رحمہ اللہ تعالی عنہ کا.
یہ میرے ہاتھ میں ہے آپ کا رسالہ، جس کے اندر آپ سے پوچھا گیا لعن یزید اور تکفیر کے بارے میں تمہارا کیا مذہب ہے۔ آپ سے جب یہ سوال ہوا تو آپ نے اس کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا یزید کے بارے میں اکابر اہل سنت کا اختلاف ہے، محققین اہل حق کے نزدیک حکم کفر ثابت نہیں۔ آپ فرما رہے ہیں محققین کے نزدیک یزید کا کفر ثابت نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے استاد مکرم ہیں، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اصول اور فروع میں ان پر اعتماد کرتا ہوں۔ اب جن پر اعلیٰ حضرت اعتماد کرتے ہیں، ارے الٹ پلٹ کا بادشاہ بنگالی بابا اینڈ کمپنی، تو کیوں اعتماد نہیں کرتا؟ تو اعلیٰ حضرت سے بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ آگے چلیے، تو کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت تکفیر کے قائل ہیں، تیرا ہر جگہ نیٹ پر بیان موجود ہے، تو کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت تکفیر کے قائل ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے استاد اپنے رسالے میں یہ فرماتے ہیں کہ محققین سے اس کا کفر ثابت نہیں۔ اگر جو تو نظریہ اعلیٰ حضرت کا پیش تو کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت تکفیر کے قائل ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت تکفیر کے قائل ہیں، تو یہ مذہب اعلیٰ حضرت کا بتا رہا ہے، لیکن استاد مکرم اعلیٰ حضرت کے فرماتے ہیں کہ اس کا کفر ثابت نہیں۔ اب اعلیٰ حضرت نے اپنے استاد سے تیرے بتائے ہوئے نظریے کے مطابق تو اعلیٰ حضرت کا اپنے استاد سے اختلاف جا رہا ہے۔ اب کیا اعلیٰ حضرت گستاخ بن گئے؟ تو کہتا ہے اپنے سے بڑوں سے اختلاف رکھنا یہ ان کے لیے ان کی گستاخی ہے کہ بڑوں کو بات سمجھ نہ آئی، اب تجھے سمجھ آ گئی۔ جب میرے شیخ مکرم سید امام الخیرت مفکر اسلام مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب نے صحیح مذہب اہل سنت و جماعت بیان کیا، تو کہتا ہے فلاں کو سمجھ نہ آیا، فلاں کو سمجھ نہ آیا، فلاں کو سمجھ نہ آیا، اب تجھے سمجھ آ گیا۔ میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو تو مذہب بیان کرتا ہے اعلیٰ حضرت کا، اس مذہب کا اور جو مولانا عبد القادر بدایونی کا ہے اس میں اختلاف آ رہا ہے۔ آپ تو فرما رہے ہیں محققین سے اس کا کفر ثابت نہیں، تو کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت تکفیر کے قائل ہیں۔ حالانکہ چودھویں جیل میں آپ فرماتے ہیں یہ تو دوگلا پریسی کرتا ہے، لومڑ والی چال چلتا ہے، تجھے کیا پتا، تو بس سونے کھانے کی ایک مشین تھریشر مشین بنی ہوئی ہے، تجھے بس جو ہے ایک درجن آنڈیوں کی، آدھا کلو والا چائے کا پیالہ، ایک فروٹ کیکوں کا ڈبہ اور شیزان کی بوتل چاہیے بس، اور اس کے بعد جو ہے تو ہاتھی کی طرح آ کر کے سو جاتا ہے اور تجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ آپ سے سوال ہوا، آپ اس کے جواب میں جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ احتمال نسبت کبیرہ جائز نہیں تو تکفیر کیسے جائز ہو گئی؟ اعلیٰ حضرت فتاوی رضیہ شریف میں فرماتے ہیں باحتمال نسبت کبیرہ جائز نہیں تو تکفیر کیسے جائز ہو گئی؟ اعلیٰ حضرت تو یہ فرمائیں تو ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ تکفیر کا حکم لگاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر آپ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ یزید سے کفر جو ہے وہ ثابت نہیں، ہاں جو ہے اس کا فسق و فجور وہ ثابت ہے۔ تو جگہ جگہ پر نعرے لگاتا ہے یزید کافر، یزید کافر، یزید کافر، یزید لعنتی، یزید لعنتی۔ کہاں پر اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا؟ کہاں پر فرما دیا اعلیٰ حضرت نے کہ یزید کے جگہ جگہ پر نعرے لگاؤ؟ کہاں پر اعلیٰ حضرت سرکار نے فرما دیا کہ یزید کی تکفیر فرض ہے؟ جب مولانا عبد القادر بدایونی آپ سرکار فرماتے ہیں کہ محققین کے نزدیک اس کا کفر ثابت نہیں، محققین کے نزدیک اس کا کفر ثابت نہیں، تو کیسے کفر ثابت کرتا پھرتا ہے؟ آگے چلیے، آگے آپ فرماتے ہیں لعنت ممنوع محتاطین کے نزدیک احوط و اسلم توقف ہے۔ فرمایا کہ لعنت جو ہے یہ نہ کرنا یہی احوط اور یہی اسلم ہے، اور اسی پر ہی علماء توقف فرماتے ہیں کہ لعن نہ کیا جائے، اور یہی میرے نزدیک بہتر ہے۔ ڈیڈل ایکسپریس کمپنی، اولٹ پلٹ کے بادشاہ بنگالی بابا، تیری تمام ضروریت کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، چاہے کوئی منچن آباد کا بولی کتا ہو، چاہے کوئی جو ہے راولپنڈی میں بیٹھنے والا ہو، اب مجھے اعلیٰ حضرت کو بچا کر دکھانا، اعلیٰ حضرت کے استاد کو بچا کر دکھانا۔ بحمد اللہ تعالی اعلیٰ حضرت کے استاد کا وہی مذہب ہے جو ہمارے سید امام الخیرت حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب کا ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہ لعن یزید کیا جائے نہ تکفیر کی جائے، اور یہی بہتر ہے، یعنی تکفیر بھی یزید کی نہ کی جائے
اور لان بھی نہ کیا جائے، یہی ہمارے نزدیک بہتر ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کے استاد سے بڑے بننے کی کوشش کرتا ہے اور ڈیٹیل ایکسپریس کمپنی۔ آگے آپ فرماتے ہیں جو شخص جواز لعنت و حکم کفر کو اجماع اہل حق ٹھہراتا ہے، جس طرح تو کہتا ہے، جس طرح کہ تو کہتا ہے یزید کو عارق نے کافر کہہ دیا، ابن جوزی نے کافر کہہ دیا، تو ابن جوزی کی بات کو تو پیر میرے لیے صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی تمام تر باتیں ضعیف ہیں، کہ صحیح اور غیر صحیح میں یہ فرق نہیں کرتا۔ آگے آپ فرماتے ہیں ائمہ مانعین کو دشمن اہل بیت کرام کہتے ہیں، یعنی یزید کی جو تکفیر نہیں کرتے اور یزید پر جو لعنت نہیں کرتے، ان کو اہل بیت کرام کا دشمن جو لوگ کہتے ہیں، جس طرح کہ تم کہتے ہو کہ چشتی یزیدی ہے، چشتی کو ماننے والے تمام کے تمام یزیدی ہیں، ارے کتے بک بک کرتا ہے خبیث، تیرا جیسا بدترین زمانے کا آدمی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ قبروں میں منافق بھی ہاتھ باندھ کر پناہ مانگتے ہوں گے، یہ کون سی بلا آ گئی، دنیا میں تو اتنی منافقت ہم نے نہیں کی جو اس نے کر دی ہے، اور مجتہد بننے کی تو کوشش کرتا ہے اور مجدد بننے کی کوشش کرتا ہے، تو تیرا مجدد ہونا ہم نہیں جانتے، جس کا مجدد ہونا مکاریوں پر ہے، جس کا مجدد ہونا جو ہے جھوٹوں پر ہے، تیرے ماننے والے ایسے فوٹو ایکسپریس ہیں، انہوں کو پتہ نہیں کہ تمام تر اس نے مکاریاں کی ہیں، جھوٹ مارے ہیں اس خبیث آدمی نے۔ بات یہ ہے، آپ فرما رہے ہیں مولانا عبد القادر بدایونی کہ لعن یزید نہ کرنے والے اور تکفیر یزید نہ کرنے والوں کو اہل بیت کرام کا دشمن کہنا، جس طرح ڈڈل تو کہتا ہے کہ چشتی صاحب اہل بیت کے دشمن ہیں، چشتی صاحب کو ماننے والے اہل بیت کے دشمن ہیں، کیونکہ یہ لعن یزید نہیں کرتے، تکفیر یزید نہیں کرتے، تو ہر جگہ پر جا کر جو ہے یہ اعلان کرتا ہے اور بکواس بازی کرتا ہے۔ تیری اپنی زبان نہیں ہے، تجھے کسی جانور کی زبان لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں کون سے جانور کی لگی ہوئی ہے، چاہے باندر کی لگی، چاہے کتے کی لگی، چاہے لومڑی کی لگی، تمام کی تمام تجھے جو ہے نا وہ زبانیں شریک ہو گئیں۔ کسی جگہ پر تو باندر والی چلاکی کرتا ہے، باندر کی طرح مکاری، لومڑی کی طرح چلاکی کرتا ہے، تو کتے کی طرح بکواس بازی کرتا ہے، تو تیری اپنی زبان نہیں، کسی جانور کی ضرور تجھے لگی ہوئی ہے۔ اگر تو کہتا ہے ہمیں کہتا کیا، تو کہتا ضرور ہے کہ یہ لعن یزید نہیں کرتے، تکفیر یزید نہیں کرتے، لعن یزید نہ کرنے کی وجہ سے، تکفیر یزید نہ کرنے کی وجہ سے تو ہمیں جو ہے اہل بیت کا دشمن کہتا ہے، اور جگہ جگہ پر یزیدی جا کے یزیدی نام کے تم جو ہے گن گاتا ہے کہ یزیدی ہو گیا، ارے کتے کیا ہم نے یزید کی بیعت کی ہے، ہمیں تو یزیدی کہتا ہے، اگر یزید کہنے کا شوق ہے تو ان کو کہے جنہوں نے یزید کی بیعت کی، ہمیں کیوں تو کہتا ہے یزیدی۔ آپ کیا فرماتے ہیں ائمہ مانعین کو دشمن اہل بیت کرام کہنے والا خود رافضی ہے۔ دوبارہ سماعت، مولانا عبد القادر بدایونی فرماتے ہیں کہ لعن یزید، تکفیر یزید سے روکنے والوں کو اہل بیت کرام کا دشمن کہنے والا خود رافضی ہے۔ ارے الٹ پلٹ کے بادشاہ، بنگالی کا بابا، اینڈ کمپنی تمام ضروریت۔ اب میں تجھے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بد مذہب علماء اہل سنت کی نظر میں تم ہی ثابت ہوگے بحمد اللہ تعالی۔ میرے شیخ مکرم، میرے پیر و مرشد سیدی امام الغیرت حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب نے جو مذہب بیان کیا، جو عقیدہ بیان کیا، یہ نیا مذہب نہیں بیان کیا، نیا عقیدہ بیان نہیں کیا، یہ وہ پرانا ہی عقیدہ ہے جو ہمارے اسلاف کا تھا۔ اگر لعن یزید اور تکفیر یزید نہ کرنے کی وجہ سے تم ہمیں اہل بیت کا دشمن کہو گے، تو چلتے ہیں اعلیٰ حضرت کے استاد کی بارگاہ میں، جا کر سوال کرتے ہیں، ارے احمد رضا کے استاد یہ بتا دے کہ اہل بیت کا دشمن کون ہے، کیا ہم یزید کی تکفیر نہیں کرتے، ہم لعن یزید نہیں کرتے، تو بتا کہ اہل بیت کرام کے کیا ہم دشمن ہیں؟ فرمایا نہیں، فرمایا میرا بھی یہی مذہب ہے، نہ میں لعن یزید کرتا ہوں نہ میں تکفیر یزید کرتا ہوں۔ ارے الٹ پلٹ کا بادشاہ، بنگالی بابا، اینڈ کمپنی، اپنی ضروریت کو بھی تو سمجھا دے، وہ بھی بک بک کرتے ہیں۔ اگر تو اپنے باپ کا ہے، ایک باپ اور نیک ماں کی اولاد ہے، تیری ضروریت چھوٹے سے لے کر بڑے تمام کے تمام پر یہ میرا قرض ہے، اس کا جواب دینا ہوگا۔ اگر حلالی ماں کے بیٹے ہوگے، اگر نہیں
تو پھر تم نے جواب نہیں دینا۔ آخر میں پھر میں پہلے والی بات کر دیتا ہوں، تیرا نہ کوئی اصول ہے نہ کوئی تیرا قانون ہے، کیونکہ لگتا مجھے ایسے ہے جب تیرے باپ نے دخول کیا بے اصولے طریقے سے کیا، جب تیری پیدائش ہوئی بے اصولے طریقے سے ہوئی، اس لیے تو نے اپنا کوئی زندگی کا اصول بنایا ہے نہ قانون بنایا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔